وطن کی محبت کا تقاضا اور وطن کی محبت کا اظہار مختلف انداز سے کیا جاتا ہے۔ ایک وطن کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ بھی ہے اپنے وطن کے لیے دعائیں کرنا، اللہ کے حضور دست بدعا ہونا، اور خاص کر ہم جیسے لوگ عوام جن کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، جن کے ہاتھ میں کوئی فیصلے کی طاقت نہیں ہے، ہم اس خالق و مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، اور یہ ہاتھ اٹھانا دعائیں کرنا ابراہیم خلیل اللہ نے سکھایا ہے۔ ابراہیم خلیل نے بتایا ہے کہ اپنے سرزمین کے لیے، اپنے وطن کے لیے دعائیں کرو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یا اللہ میرے اس شہر کو امن والا بنا دے، یا اللہ میری سرزمین کو امن والا بنا دے۔ ابراہیم خلیل نے اپنے اس وطن کے لیے، سرزمین مکہ کے لیے امن کی دعا کی۔ ہر پاکستانی کے لیے اپنے وطن، اپنے ملک کے لیے، اپنی سرزمین کے لیے امن کی دعا کرنا یہ ابراہیم خلیل کی سنت ہے۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یا اللہ میرے شہر کو امن والا بنا، اس میں سکون ہو، اس کے باسیوں کو امن اور اطمینان کی زندگی، خوشحالی کی زندگی میں اثر ہو۔ اور اگلی دعا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ میری اولاد کو اور اس سرزمین کے باسیوں کو أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بتوں کی پرستش سے یا اللہ محفوظ رکھنا۔ توجہ کے ساتھ سن لے، آخری الفاظ ہیں اور آج کی گفتگو کے آخری الفاظ ہیں کہ اپنے وطن کے ساتھ محبت، اپنے وطن کے ساتھ عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ جب یہ وطن ملا ہے، اس وطن میں کسی غیر کی عبادت نہ ہو، اس وطن میں کسی غیر کی بالادستی نہ ہو، اس وطن میں بالادستی ہو، کس کی بالادستی ہو؟ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، لوگوں یہ سرزمین اللہ کی ہے، یہ وطن اللہ کا ہے، یہ ملک اللہ کا ہے، جس کا ملک ہے اسی کا قانون ہے، جس کا ملک ہے اصل حکمرانی اسی کی ہے۔ ان نعبد الاصنام، یا اللہ میرے وطن کے باسیوں کو بتوں کی پرستش سے محفوظ رکھنا۔ بت کیا ہے؟ جو بھی اللہ کے حکم کے مقابلہ میں آنے والا ہے، ہر وہ بت ہے، ہر وہ صنم ہے، ہر وہ تراشا ہوا گھڑا ہوا بت ہے جو خالق و مالک کی بندگی سے روکتا ہے۔ سن لیں، آج کا بت کیا ہے؟ میرے انفرادی معاملات میرے خالق و مالک کی مرضی کے پابند ہیں، میرے اجتماعی معاملات میرے خالق و مالک کی مرضی کے پابند ہیں، میرے خاندانی معاملات، میرے معاشرتی معاملات، میرے اخلاق، میرا کردار اور میرے افکار، اور اس سے آگے بڑھ کے میرا ملک اور میرے ملک کے قوانین اور میرے ملک کی عدالتیں اور میرے ملک کے حکمران، یہ سب کچھ خالق و مالک کے حکم کے پابند ہیں، ایک اللہ کے غلام ہیں، باقی سب غلامیوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان نعبد الاصنام، یا اللہ میرے ملک کو اور میرے سرزمین کو بتوں کی پرستش سے پاک رکھنا، اور بتوں کی پرستش یہی ہے غیر کی حاکمیت کو ماننا اور غیر کو اقتدار اعلیٰ کا مالک ماننا، یہی اس کی پرستش ہے۔ پاکستان، سرزمین پاکستان کا اقتدار اعلیٰ بھی اللہ رب العالمین کے پاس ہے، حاکمیت اعلیٰ بھی اللہ کے پاس ہے۔ پاکستان کی سرزمین کے قوانین اور پاکستانی سرزمین کی عدالتیں اور پاکستانی سرزمین کی پارلیمنٹ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ یہی ملک پاکستان کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ اپنے خالق و مالک کے حکم کو تمام احکامات پہ غالب رکھنا، اور تمام احکامات سے بڑھ کے چاہنا، اور تمام احکامات سے بڑھ کے چاہنا۔ صحابہ کرام کا یہی اعلان تھا۔ صحابہ سے پوچھا جاتا تم کیا چاہتے ہو، تم کس لیے نکلے ہو؟ صحابہ کا اعلان یہ تھا کہ ہم اس لیے آئے ہیں لنخرج العباد من عبادت العباد الى عباد الرب۔ لوگوں ہمارا اعلان یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو
بندوں کی بندگی سے نکالنا چاہتے ہیں، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے ایک اللہ کی غلامی میں لانا چاہتے ہیں، یہی ہمارا اعلان ہے۔ تو سرزمین پاکستان کی آزادی کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے، سارے کے سارے قوانین سے، ہر قسم کے آئین سے نکال کے قرآن و سنت کے آئین کے مطابق سرزمین پاکستان کو آباد کرنا اور سرزمین پاکستان میں اللہ کے قانون کو لانا، یہی پاکستان کی اصل آزادی ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے وطن عزیز کے ساتھ حقیقی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محبت کے جو تقاضے ہیں اللہ تعالی وطن عزیز کی محبت کے سارے تقاضے ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔